ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه۔ کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ مردہ مسلمان کا گوشت کھاؤ؟ آپ اس کو کبھی بھی پسند نہیں کرو گے تو پھر آپ کسی کی غیبت نہ کیا کرو۔ محترم سامعین اور سامعات، انسان بڑی مشکل سے نیکیاں بناتا ہے۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھنا سردیوں میں بہت مشکل ہوتا ہے، فجر کے لیے اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کس کے لیے تکلیف اٹھائی جاتی، سرد پانی سے وضو کیا جاتا ہے کہ نیکی بن جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن آپ کو اس بات پر بہت کانشس ہو جانا چاہیے، بہت فکر مند ہو جانا چاہیے کہ جس تھیلی میں نیکیاں ڈال رہے ہیں کہیں اس میں سوراخ تو نہیں۔ پیسہ کمانا ایک کام ہے اور اس کی حفاظت کرنا اس سے بھی بڑا کام ہے۔ پیسہ کمانا بھی مشکل ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ نیکی کمانا بھی مشکل ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ جو بہت بڑا سوراخ نیکیوں میں، نیکیوں کی تھیلی میں ہوتا ہے وہ یہ زبان ہے۔ زبان بہت بڑا سوراخ ہے جو نیکیوں کی تھیلی میں ہوتا ہے اور اس سے بہت زیادہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی خطرناک ہے۔ کوئی شخص 70 سال نیکیاں کرتا رہا ہو، 70 سال نیکیاں کرتا رہا ہو، اللہ محفوظ رکھے، موت کے وقت اگر ایک جملہ بول دیتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، مال، جان، اولاد، ہر چیز کے ساتھ نیکیاں کرتا رہا ہے، صدقہ بھی کیا، نمازیں بھی پڑھی، سارا کچھ کیا، مگر ایک جملہ کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، اس کی ساری زندگی کی نیکیاں برباد کر سکتا ہے۔ ایسے سمجھو کہ پیپر بہت اچھا حل کیا تھا اور پیپر کا وقت ختم ہوا، ممتحن کو پکڑانے سے پہلے اوپر کراس لگا دیا۔ یہ اتنی خطرناک ہے۔ اور اس کے برعکس اگر 70 سال 60 سال برائیاں کرتا رہا ہو اور موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ اتنی حساس ہے یہ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت اور جہنم کا فاصلہ ایک بوٹ کے تسمے جتنا ہے۔ جنت بھی اتنی قریب ہے اور جہنم بھی اتنی قریب ہے۔ کسی وقت ادھر کانٹا ہو سکتا ہے، کسی وقت ادھر کانٹا ہو سکتا ہے۔ بڑی حساس بات کر رہا ہوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء۔ آدم زادوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں، جدھر چاہتا ہے گھما دیتا ہے، مگر اس کی چاہت انصاف کے ساتھ ہوتی ہے، عدل کے ساتھ ہوتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں ہوتی۔ سٹیئرنگ اس کے پاس ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ اچھی طریقے سے جان لو کہ رب اس بندے اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے۔ ہدایت اس کے پاس ہے۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ اس قرآن کے ساتھ بہت لوگوں کو ہدایت بھی دے دیتا ہے، بہت لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے، مگر اس کے پیچھے بھی وہ ظالم نہیں، انصاف ہی کرتا ہے۔
فضل ہی کرتا ہے، عدل ہی کرتا ہے، اور وہ جس کو دیکھتا ہے کہ نا قدری کرنے والا، نا شکرا، اللہ کی ہدایت کی قدر نہیں کرتا، اس کو پھر اللہ ہدایت اس سے چھین لیتا ہے، اور جس کو دیکھتا ہے کہ قدر دان ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے۔ مگر یہ کانٹے کی طرح ہے، کانٹا چینج ہو گیا ریل ادھر چلے گی، کانٹا چینج ہو گیا ریل ادھر چلے گی۔ کبھی اپنی نیکیوں پہ فخر نہ کرنا، کبھی اپنے آپ کو بہت نیک نہ سمجھ لینا، کانٹا چینج ہوتا رہتا ہے۔ جب تک موت ہماری نیکیوں کی تھیلی کے اوپر مہر ثبت نہ کر دے، اس وقت تک نہیں کہا جا سکتا کہ میرا کیا بنے گا، اور جب موت ہی آ گئی تو پھر بھی نہیں کہا جا سکتا کہ میرا کیا بنے گا، اس لیے کہ کہنے والا تو مر چکا ہے۔